السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور نبوت کی دلیل ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بچپن ہی سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک خاص مقصد کے لیے منتخب فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے محل و قصر روشن ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے محلات تک نور پہنچ گیا۔ یہ نور اس بات کی علامت تھا کہ دنیا میں ہدایت اور اس کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ بچپن میں ہی فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو نور اور حکمت سے بھر دیا۔ اس واقعہ کو شق صدر کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ مائدہ جلدی دنیا سے رخصت فرما گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کے باوجود اپنے خاص کرم اور حفاظت میں رکھا۔ کوئی عام بچہ اگر یتیم ہوتا تو مشکلات میں گر جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی حفاظت اور رحمت کا منظر رہی۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، یہ ایک نورانی وجود کی نشانی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر تھے تو قریش اور مکہ کے لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ایک خاص نور چھلکتا تھا۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حفاظت آپ پر رکھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئی تو اس سال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرا قبیلہ بنی سعد میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے، گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب سے پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ بکری کا سجدہ۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری، ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب نامہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان نہیں پڑتے، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو اگلی بار کس موضوع پر بھی لوگ چاہیے۔ آپ اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔